بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 12ویں جماعت کی اردو کی کلاس میں علامہ اقبال کی ایک غزل کا مطالعہ کریں گے۔ علامہ اقبال شاعر مشرق، جس کا ہمیشہ ہمارے اردو شاعری میں احترام سے نام لیا جاتا ہے۔ اقبال کی اگر زندگی کا مختصر جائزہ لیا جائے تو سیالکوٹ کی دھرتی پہ جنم لینے والے اس شاعر نے جب اپنی گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلیم مکمل کی، وہاں حمایت الاسلام کے جلسوں میں اپنی شاعری پڑھی۔ اس کے بعد جب 1905 سے 1908 تک یہ انگلستان گئے، اس سے قبل انہوں نے یہاں کی تہذیب کا مطالعہ کر رکھا تھا، مغرب کی تہذیب دیکھی، تو پھر اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہماری تہذیب بہتر ہے۔ اقبال کے بڑے موضوعات میں تصور خودی ہے، تصور مرد مومن ہے، جن کا اظہار ان کی ساری شاعری میں ملتا ہے، تصور جمہوریت، تصور وطنیت، جو ان کے بہت سارے اشعار کی جب ہم تشریح کریں گے تو اس کو ساتھ دیکھیں گے۔ تو اقبال کی یہ مشہور غزل کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ اگر اس کا مفہوم دیکھا جائے کہ جب عشق سکھاتا ہے خود آگہی، کہ جب آپ عشق کے ذریعے اپنے آپ کی پہچان کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر جو غلام ہوتے ہیں ان پر بادشاہوں کے بھید آشکار ہو جاتے ہیں۔ اقبال کا یہ کہ آداب خود آگہی، کہ آپ جب اپنی ذات کی پہچان کے آداب عشق سے سیکھتے ہیں۔ اقبال کے نزدیک عشق کیا ہے؟ اقبال کے نزدیک عشق ایک تحرک کا نام ہے، اقبال کے نزدیک عشق ایک منزل کا نام ہے، اقبال کے نزدیک عشق ایک جستجو کا نام ہے، ایک لگن کا نام ہے۔ اقبال اس روایتی عشق کی بات نہیں کر رہا۔ اقبال کہتا ہے کہ جب عشق کے ذریعے، محبت کے ذریعے آپ اپنی ذات کی پہچان کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر جو غلام ہوتے ہیں ان پر بادشاہوں کے راز آشکار ہو جاتے ہیں۔ جس کی ایک مثال دے کے پھر میں اس کی تشریح کی طرف جاتا ہوں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے کو تخت بلقیس کے لانے کا ان کی محفل میں کہا گیا کہ تخت بلقیس کون لائے گا، تو تخت بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک غلام کھڑا ہوا۔ پہلے جنہوں نے کہا کہ ہم اتنے وقت میں لائیں گے، کسی نے کہا اتنے وقت میں لائیں گے، تو ان کا ایک غلام کھڑا ہوا آصف بن برخیا کہ انہوں نے کہا آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں اس کو یہاں لا سکتا ہوں۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ وہ طاقت تھی جو بادشاہوں کے پاس بھی نہیں تھی اور ایک غلام کے پاس تھی۔ تو اقبال نے اپنے اس شعر میں کہ جب عشق ذاتی پہچان کے طور طریقے سکھاتا ہے تو غلاموں پر جو بادشاہوں کے ہیں وہ راز ان پر افشاں ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ عشق کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ یعنی عشق کی طاقت اقبال کی اس شعر میں ہے، اور عشق کی طاقت میں اقبال کا جو تصور ہے کہ اپنی ذات کی پہچان، تصور خودی، اقبال کہتا ہے کہ جو اپنی ذات کو جب انسان پہچان لیتا ہے پھر وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے، اور یہی حدیث قدسی کا بھی ایک مفہوم ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو اقبال خود آگاہی کا ہمیں بار بار درس دیتا ہے۔ اور اس سے اگلا شعر کمال کے عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، چار بہت بڑے دنیا فکر و فلسفہ حکمت کے بادشاہوں کا ذکر ہے کہ عطار کون، عطار اور رومی، یعنی جو، بلکہ اس کو یوں سمجھے کہ ان چار کے بارے میں دوسرے مصرع میں کہتا ہے کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ و سحر گئی۔ اقبال کہتا ہے کہ صبح کے آہ و فغاں کے بغیر نہ تو عطار کو کچھ ملتا ہے، نہ رومی کو ملتا ہے، نہ راضی کو ملتا ہے، نہ غزالی کو ملتا ہے۔ غلام رسول مہر نے جو اس کی وضاحت کی وہ کہتا ہے کہ خواجہ
فرید الدین عطار ہوں یا مولانا جلال الدین رومی ہوں یا فخر الدین رازی ہوں یا امام غزالی ہوں، اللہ صبح اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں آہو فغاں کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی صرف علم کا فائدہ نہیں جب تک اس کے ساتھ مخلص عمل نہ ہو۔ اچھا، اقبال کی شاعری میں بہت ساری جگہ پہ یہ جو اصطلاح ہے آہ سحرگاہی، صبح کے وقت کی آہو فغاں، اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور اقبال صبح ویسے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ صبح کہ رات کا جو پچھلا پہر ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے زمین پہ آ کے آوازیں لگا رہتے ہیں کہ کون ہے جو رزق کی طلب کرتا ہے، کون ہے جو اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے۔ اس وقت اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اسی لیے تہجد کا بھی بڑا ایک درجہ ہے اور اس وقت قبولیت کا وہ لمحہ ہوتا ہے۔ تو اقبال نے ساری زندگی صبح کی نماز اور صبح کے وقت کو ہمیشہ اہمیت دی۔ اسلام میں اللہ صبح اللہ تعالیٰ کی عبادات اور دعا و التجا کا وقت سمجھا جاتا ہے۔ شروع روز سے ہی مسلمانوں نے رات کے پچھلے پہر اٹھ کر رب کے حضور سجدے کیے، اور اقبال کی اسی بات پہ کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ ہو سحر گائی، کہ اقبال کی ایک اور نظم کا غزل کا یوں ایک شعر ہے کہ یہ پیام دے گئی مجھے باد صبح گاہی، یہ پیام دے گئی مجھے باد صبح گاہی، کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام پادشاہی۔ اسی طرح اقبال جب یورپ کی فضاؤں میں گم تھا، اور وہ فضا ایسی تھی کہ وہاں کا کلچر یقیناً مختلف تھا، اقبال وہاں بھی صبح کی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ اقبال کہتا ہے زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی، کہ میں لندن میں بھی آداب سحر خیزی نہیں چھوڑ سکا۔ تو اقبال کی شاعری میں بار بار اس چیز کا ذکر ملتا ہے، اور یہ صبح کے وقت کو اقبال اپنی اس مخلصانہ عبادت تصور کرتا ہے۔ اسی طرح اس سے اگلا شعر کہ نا امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، نا امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، یعنی اے جو رہنما ہے، فرزانہ کا مطلب عقل مند، کہ تو اپنے قافلے کے رہنما سے ہے کہ جو قافلے میں تمہارے ساتھ چل رہے ہیں ان سے نا امید نہ ہو۔ کیوں؟ کم کوش تو ہے، کم کوش ہوتا ہے کچھ زیادہ محنت کرنے والا جو نہ ہو، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی، لیکن یہ بے ذوق نہیں ہے۔ اب بے ذوقی ہونا یہ زیادہ، کم کوشی سے زیادہ اقبال کے نزدیک تکلیف دہ ہے۔ ذوق ہونا چاہیے، جیسے مثلا ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ نالائق ہے اور ایک محنتی ہے لیکن وہ ذہین نہیں ہے، تو اس کا مطلب جو ہے جو محنتی کم ہے وہ اس سے زیادہ جو ذہین نہیں ہے وہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ کہ ذہانت نہ ہونے کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ محنتی کسی وقت بھی یعنی اگر ذہین ہے تو اپنی محنت سے آگے نکل سکتا ہے۔ اقبال کہتا ہے نا امید نہ ہو ان سے رہبر فرزانہ، اے قوم کے رہنماؤ تمہیں مسلمانوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ لوگ محنت سے جی چراتے ہیں لیکن ان کے عمل میں بے ذوقی نہیں ہے، ان کے عمل میں ذوق ہے۔ اور اقبال یہ ہمارے ہاں تمام جو ہمارے اسلامک سپہ سالار تھے کہ مسلمانوں کے عروج و زوال کی کہانی میں یا سیاسی زوال میں زوال کا دور بھی آتا رہا لیکن وہ بیٹھے نہیں بلکہ انہوں نے امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ اقبال نے اسی بات کو کہا کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پور سوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ اقبال کی شاعری میں ہمیشہ امید کا ایک پیغام ملتا ہے، اور یہ بھی اسی وجہ سے اقبال کہتا ہے کہ نا امید نہ ہو ان سے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ اقبال نے اسی مضمون کو ایک اور انداز میں بھی اقبال نے باندھا ہے، اور یوں کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ اقبال کہتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر
یہ جل کے راکھ نہیں ہوئے، اس راکھ کے اندر بہت ساری چنگاریاں ہیں، مایوس نہیں ہے۔ اس سے اگلا شعر ہے، اے تیرے لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوہتائی۔ اقبال کا کمال شعر کہ اے تیرے لاہوتی، لاہوت کا پرندہ، عالم لاہوت میں رہنے والا پرندہ، اس سے مراد مسلمان۔ یہ مختلف جو ہماری صوفیانہ ٹرم ہے اس میں عالم ناسوت، عالم لاہوت، عالم ارواح، کہ اے لاہوت کا پرندہ یعنی اے مسلمان، اے مرد کامل، تمہیں اس رزق سے موت اچھی ہے جو تمہاری پرواز میں جس سے کوتاہی آئے۔ یہاں پہ رزق حلال کی بات ہے کہ جس سے آپ کے ایسا رزق جو آپ کی شان، آپ کی انسانیت پر داغ ڈالے، اس رزق کی ضرورت نہیں ہے۔ اقبال نے ہر جگہ مرد مومن کو یہی کہا ہے کہ رزق انسان کی بنیادی ضرورت ہے، لیکن انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ چند ٹکڑوں کی خاطر حق کی راہ سے منہ موڑ لے۔ بلکہ اقبال نے تو اکثر شاہین سے تشبیہ دی ہے مرد کامل کو، مرد مومن کو، نوجوان کو، کہ وہ جس طرح شاہین ہے عقاب پرندہ، اس کی باقیوں سے الگ خصوصیات ہیں۔ کیا کہ شاہین بلند پرواز ہے، شاہین جو ہے وہ اپنا گھونسلہ نہیں بناتا، تیز نگاہ ہے، مردار نہیں کھاتا، اپنا شکار خود کرتا ہے۔ کہتا ہے یہی مرد مومن کے اندر ہونا چاہیے۔ اور اقبال کہتا ہے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، کہ یہ ساری چیزیں تمہارے لیے ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ شہرت، یہ ساری چیزیں اشرف المخلوقات نہیں ہے، انسان ہے۔ تو اقبال انسان کو اپنے مرتبے سے نہیں گرنے دیتا۔ اے تیرے لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوہتائی۔ اور اقبال کہتا ہے پانچواں شعر کہ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بو الاسد اللہ۔ دو بہت بڑے بادشاہوں کا ذکر ہے کہ دارا اور اس کے بعد سکندر اعظم، جس دو بادشاہوں کا ذکر ہے، کہتا ہے وہ مرد فقیر ان دو بادشاہوں سے افضل ہے۔ کون سا؟ کہ جس کی فقیری میں بو الاسد اللہ، اسد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا لقب تھا، کہ جن میں حضرت علی سے جن کی فقیری تعلق رکھتی ہے وہ ان بادشاہوں سے بہتر ہے۔ کیونکہ غلام رسول مہر نے جو اقبال کے بہت بڑے شاعر ہیں، انہوں نے اس شعر کی تشریح کچھ یوں کی ہے کہ میری نظر میں وہ مرد درویش دارا و سکندر جیسے بادشاہوں سے زیادہ بلند مرتبہ ہے جس کی درویشی میں حضرت علی کے کردار کی جھلک نظر آتی ہے۔ کمال اقبال نے یہ تشبیہات اور تلمیحات استعمال کی ہیں۔ یہ تلمیحات، تلمیحی آپ اس سے قبل پڑھ چکے ہیں کہ جب کسی شعر میں کوئی ایسا لفظ آ جائے جس سے کوئی قصہ، واقعہ، داستان یاد آ جائے، اس لفظ کو ہم تلمیح کہتے ہیں۔ تو اقبال نے تلمیحاتی یہ شعر استعمال کیے، بلکہ آپ اقبال کے مطالعہ کا اندازہ لگائیں کہ اقبال کی شاعری پہ پی ایچ ڈی ہو چکی ہے، کہ ان کے تلمیحات جو ان کی شاعری میں استعمال ہوئی ہیں، تلمیحات اقبال۔ تو اقبال کہتا ہے دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، وہ بادشاہوں کو کیا وہ فقیر کیا سمجھتا ہے جس کے کردار میں حضرت علی کی جھلک ہے۔ اور اقبال نے اسی موضوع پہ ایک اور جگہ پہ شعر کہا کہ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ تو اسی طرح اقبال نے ایک اور جگہ پہ اسی مضمون کو یوں باندھا کہ نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ اقبال کی اس غزل کا آخری شعر کہ آئینے جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، آئینے جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی۔ آئینے جواں مردی کے اقبال نے قانون بتا دیے کہ جواں مردی کا قانون یہ ہے کہ حق کہو، حق گوئی، اور بے باکی، بے باک انداز میں کہو،
بے خوف ہو کے نڈر ہو کے آئینے جمع مردہ حق گوئی و بے باکی، کہ حق گوئی اور بے باکی سے کہو اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی، کہ جو اللہ کے شعر ہوتے ہیں وہ لومڑی کی ربائی، ربا کا مطلب ہوتا ہے لومڑی کی طرح مکار ہونا، کہ اللہ کے شعر لومڑی کی طرح مکار نہیں ہوتے۔ اس بات کو غلام رسول مہر نے مطالب شرح غالب میں، مطالب کلام غالب اقبال میں یوں لکھا ہے کہ جوان مردوں کا شیوا ہے کہ وہ سچی بات کہتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے۔ اللہ کے یہ شعر کسی حالت میں لومڑی کی طرح، لومڑی جیسی خصلتیں اختیار نہیں کرتے۔ اقبال نے کمال بہادری اور سچائی ازل سے جوان مردوں کا شیوا ہے، کہ جوان مرد وہی ہے جو سچ کا ساتھ دیتا ہے، جو بے باک ہوتا ہے، جو نڈر ہوتا ہے، جو چال باز ہوتا ہے، وہ یعنی وہ چیز جو شعروں کو لومڑی کا مزاج دے دیتی ہے وہ ضرورت ہے۔ اقبال نے اس شعر میں اللہ کے شعروں کو کبھی لومڑی نہیں بننے دیا۔ اللہ کے شعر ہمیشہ بے خوفی کے ساتھ رہتے ہیں، وہ حق گوئی اور بے باکی کا ساتھ دیتے ہیں۔ اقبال کے فلسفے میں ہمیں بارہا یہ چیز، بلکہ اقبال کا کمال شعر اس حوالے سے کہ اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ اس طرح اقبال کی یہ غزل مکمل ہوتی ہے، اور اقبال کہتا ہے تاریخ اسلام کہ ایسے شعروں کے تذکروں سے بھری پڑی ہے۔ مسلمانوں نے تلواروں کے سائے میں کلمہ حق پڑھا، بے باکی اور بے خوفی سے پڑھا، اور ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ یہ اقبال کی فلسفہ، ان کی فکر ان کے اشعار میں ہمیں نظر آتا ہے۔